السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ثناء اللہ صادق تیمی جلسوں اور اجتماعات سے متعلق چند ضروری باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پچھلے 10-12 سالوں میں اس موضوع پہ بہت کچھ لکھا ہے، مختلف رسالوں میں بھی اور اپنے فیس بک پوسٹ میں بھی، اور اس کی وجہ سے جو لوگ ان جلسوں اور اجتماعات سے جڑے ہوئے ہیں ان کے اعتراضات کا بھی مجھے سامنا رہا ہے، لیکن مجھے اصلاً اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جیسے پورے ملک میں لگ بھگ، اور خاص طور سے سیمانچل کے ایریے میں اگر آپ دیکھ لیجئے تو جلسوں کا ایک طوفان آیا ہوا ہے۔ ہر طرف جلسے ہیں، بڑے بڑے اشتہارات ہیں، راتوں رات جلسے چل رہے ہیں۔ ہر 6 کلومیٹر، 10 کلومیٹر، 15 کلومیٹر، 20 کلومیٹر کی دوری پہ جلسے ہو رہے ہیں۔ وہی بڑے بڑے مقررین ہیں اور ان پہ خرچ ہونے والے بڑے سرمایے ہیں، اور یہ سرمایے غریب عوام کے پسینوں کی کمائی ہے۔ ظاہر ہے بات ذہن میں عام طور پہ آتی ہے کہ ان جلسوں کی ضرورت ہے، ان سے ایمانی حرارت بڑھتی ہے، لوگوں میں دینی بیداری پیدا ہوتی ہے، لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں تبھی تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور انہی کی بدولت اتنے بڑے بڑے جلسے بڑے بڑے پنڈالوں کے ساتھ، ایسے زبردست اشتہاروں کے ساتھ ہوتے ہیں، بڑی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں میں دینداری کا جذبہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جب یہ جذبہ ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اتنا اچھا دینی کام ہوتا ہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ بھائی، کون اچھا مسلمان ہوگا جس کو اچھے کام پہ تکلیف ہو؟ اگر واقعتاً ان جلسوں سے دینی بیداری آتی، واقعتاً ان سے دین کا کام ہو رہا ہوتا، تو ہم سب سے پہلے کانگریچولیٹ کرتے، مبارکبادی دیتے، اور ہم خود بھی پیش رہتے۔ میں خود بھی خود ستائی سے اللہ تبارک تعالیٰ بچائے، لیکن میں خود بھی ایک مقرر آدمی ہوں، تقریریں کرتا رہتا ہوں، تو ایک حساب سے تو سمجھ لیجئے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے وہ ایک پلیٹ فارم بھی ہے، کمانے کا ذریعہ بھی بنایا جا سکتا ہے اس کو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر سب لوگ صرف کمانے کے پس منظر میں دیکھیں گے، شہرت بٹورنے کے پس منظر میں چیزوں کو دیکھیں گے، تو ملت اور امت کا کیا ہوگا؟ یہ جو بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے مدرسوں کے ایسے ہی بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، ایک مقرر ایک رات کا لاکھ روپیہ لیتا ہے، اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے، بھاؤ تاؤ ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ طے ہوتا ہے، اس کے اپنے اسٹینڈرڈز ہیں، مطالبات ہیں، آپ کو اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا تب وہ آئیں گے، اور جب ان کو بلائیں گے تو آپ فلانے مولانا کو نہیں بلا سکتے ہیں۔ آج ہی ہمارے ایک عزیز نے اس سلسلے میں لکھا، تو ہم نے ان کو بتایا کہ بھائی وہ صرف مولوی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو پورے مینجمنٹ کا ہے۔ میں نے جب اس کی تفصیلات لینی چاہی مختلف مواقع سے، تو پتہ چلا کہ چند باضابطہ مافیا ہیں جو جلسے کراتے ہیں، ان کی روزی روٹی بھی انہی جلسوں اور اجتماعات سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کسی بھی قیمت پہ اس راستے کو بند ہونے نہیں دینا چاہتے۔ لیکن امت کے سمجھدار لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ سمجھدار لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں پہ غلطی ہو رہی ہو، منکر ہو رہا ہو، اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ آپ رات بھر جلسہ کرتے ہیں، کتنے لوگوں کی نمازیں وقت پہ ہوتی ہیں؟ زندگی کے کتنے سارے معاملات ہیں جو ان جلسوں کی وجہ سے بگڑتے ہیں؟ رات بھر جلسہ ہوگا، کتنے لوگ واقعتاً جلسہ سننے کی غرض سے آتے ہیں؟ جب یہ اجتماعات ہوتے ہیں اور بے ترتیب اجتماعات ہوتے ہیں، بہت ہی غیر منظم انداز میں ہوتے ہیں، اتنا بڑا جماوڑا ہوتا ہے، تو کتنے سارے دوسرے مفاسد لازم آتے ہیں، کبھی ان کے بارے میں غور کیا گیا ہے؟ اتنا بڑا سرمایہ ضائع ہوتا ہے، ایک رات میں لاکھوں روپیہ خرچ کر دینا،
غریب لوگوں کے پیسے جو بیچارے یہ سوچ کر دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، ان کا اس طرح سے ضائع کرنا، برباد کر دینا، کیا یہ کہیں سے قرین انصاف ہے؟ جلسوں کی اگر ضرورت ہے تو کیا ان کو منظم نہیں کیا جا سکتا؟ گاؤں کی سطح پہ، بلاک کی سطح پہ چھوٹے چھوٹے جلسے کیجئے، 2-3 عالم کو، 1 عالم کو، 2 عالم کو بلا لیجئے، آپ اپنی مسجدوں کو ایکٹیویٹ کیجئے، مسجدوں کی سرگرمیاں بڑھائیے، مسجد میں جس عالم کو رکھتے ہیں، جس خطیب کو رکھتے ہیں، امام صاحب کو رکھتے ہیں، ان کو اچھی تنخواہ دیجیے اور باصلاحیت لوگوں کو رکھیے، وہ مستقل آپ کی تربیت کریں گے، آپ کے بچوں کی تربیت کریں گے، آپ کی خواتین کی تربیت ہو جائے گی، وہ بہترین پروگرام بنا سکتے ہیں، درس قرآن، درس حدیث کا اہتمام کر سکتے ہیں، خواتین کے لیے باضابطہ پردوں کے ساتھ اہتمام مسجد میں ہو سکتا ہے اور تربیت ہو سکتی ہے، وہ باضابطہ منظم طریقے سے ترتیب وار بہترین تربیت کے انداز میں پروگرام کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے چھوٹے مکتبوں میں اچھے اساتذہ کو رکھیے، صلاحیت مند لوگوں کو، ان کو اچھی تنخواہ دیجیے، تو وہ آپ کی پوری سوسائٹی کی، پورے سماج کی بھی تربیت کر دیں گے، آپ کے بچوں کی اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ۔ لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ کسی بھی مدرسے کے مدرس سے پوچھ لیجئے یا مسجد کے امام سے، اس بیچارے کو آپ کتنی نامعقول تنخواہ دیتے ہیں جس کا آپ نے معقول نام رکھا ہوا ہے۔ اور اس قسم کا مولوی چال باز، جھوٹا، مکار، کوئی چترویدی نہیں ہے، سب جھوٹے ہیں۔ کس کو آتی ہے وید؟ کس نے پڑھائی کی ہوئی ہے؟ سنسکرت کس کو آتی ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں سب۔ اور ان مکاروں کو، دغا بازوں کو، جو آپ کے ایموشن سے کھیلتے ہیں، تماشا دکھاتے ہیں رات میں، آپ کو رات بھر کا تماشا دکھاتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، اس کے خلاف اس کے خلاف بولتے ہیں، نہ وہ آپ کی تربیت کرتے ہیں، نہ آپ کو دین سکھاتے ہیں، نہ آپ کے لیے کوئی اچھا ذہن رکھتے ہیں، وہ آپ کے ذہن سے کھیلتے ہیں، کھلواڑ کرتے ہیں، جذبات سے کھیلتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، اپنی دنیا بناتے ہیں۔ آپ ان کو سر پہ بٹھاتے ہیں، ان کے لیے آپ اپنے سرمایہ ضائع کرتے ہیں، اور بدلے میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ رات بھر کی تھکاوٹ، صبح کی نحوست، اور کچھ نہیں۔ پوری ملت کی ذمہ داری ہے، جو لوگ ذمہ داران ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے پہ قدغن لگائیں۔ اس سے نہ امت کبھی بیدار ہو سکتی ہے، نہ کبھی ہوئی ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے، اور نہ کوئی دینی بیداری آ سکتی ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، واقعتاً جن کو امت سے محبت ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور فیصلے لیں، اس سلسلے کو روکیں۔ یہ اگر نہیں روکتے ہیں تو کل ہم تمام کے تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہوں گے۔ ان جلسوں سے نمازیں چھوٹتی ہیں، ترتیبیں بگڑتی ہیں، علماء کا استخفاف ہوتا ہے، بڑے مہذب سمجھدار علماء جو آپ کی تربیت کر سکتے ہیں ان سے بے اعتنائی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہ خطرناک قسم کے لوگ جو جذبات سے کھیلتے ہیں، غیر ضروری بکواس کرتے ہیں، الٹے سیدھے موضوعات پہ بولتے ہیں، یہ لوگ ہم انہیں سر پہ بٹھاتے ہیں، سرمایہ ضائع کرتے ہیں، اپنی نسلوں کو تباہ کرنے کا کام کرتے ہیں، ان کے حوالے کر کے، ان کو ہیرو بنا کر کے دراصل ہم صرف اپنا نقصان نہیں کرتے، آنے والی نسلوں کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ نہ یہ شرعی اعتبار سے درست ہے، نہ اخلاقی اعتبار سے درست ہے، اور نہ ہی سماجی اعتبار سے ان جلسوں کی کوئی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی بیداری ہی لانی ہے، اتفاقیہ کبھی ضرورت محسوس ہوئی تو گاؤں کی سطح پہ، بلاک کی سطح پہ 1 2 3 4 مولانا کو بلا کر کے جلسہ کرایا جا سکتا ہے، لیکن تعمیر تب ہوتی ہے جب تعمیر کی شروعات مسجد سے ہو رہی ہو، تعمیر تب ہوتی ہے جب اس کی شروعات اچھے مکتبوں سے ہو رہی ہو، تعمیر تب ہوتی ہے جب علماء سماج سے جڑے ہوئے ہوں، ان کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہوں، ان کے دروازوں پہ پہنچتے ہوں، انفرادی دعوتی عمل انجام دیتے ہوں، تب جا کر کے تعمیر ہوتی ہے، تب جا کر کے واقعتاً دینی بیداری آتی ہے۔ لیکن جو ہم بھیڑیا چال چل رہے ہیں اور جو رویہ ہم نے اپنایا ہوا ہے، لکھ لیجئے کہ سارے سرمایے ضائع ہوتے رہیں گے، اسی طرح سے کچھ لوگ وہ چمکتے رہیں گے جو جلسے کراتے ہیں، ان کا پیٹ بھرے گا، اور جو مولوی آتا ہے، کہانیاں سناتا ہے، الٹی سیدھی بکواس کرتا ہے، آپ کو انٹرٹینمنٹ دیتا ہے، آپ بھی کہانی سننے کے لیے، مزہ لینے کے لیے آتے ہیں، تو اللہ کے واسطے مزہ لینے کے اور بہت سارے دوسرے ذرائع ہو سکتے ہیں، جلسوں کو اس کام کے لیے استعمال مت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہتر توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔